نحمد و نصلی علی رسول الکریم فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما محترم سمن الحسن صاحب، آزاد کالج کے پرنسپل صاحب، عمرائے مقامی، اور میرے سامنے موجود تمام ہی میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سے ایک ورکشاپ کے سلسلے میں ہم جمع ہیں، تو بہت مختصراً کچھ باتیں مجھے حکم دیا ہے کہ بھی کچھ بات مختصراً آ جائے، تو اس لحاظ سے میں کھڑا ہوں، ورنہ میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا آپ کے اور محترم امین الحسن صاحب کے درمیان میں۔ قرآن مجید میں یہ جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچی اور پکی بات کرو۔ عام طور پر یہ خطبہ نکاح کی آیت ہے، مردوں کے سامنے تو آ جاتی ہے، خواتین کے سامنے نہیں آتی۔ تو تقوی کا جو مفہوم بیان کیا مفسرین نے، اس میں انہوں نے کہا کہ امام رازی نے غالباً اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ جہاں تقوی میں بچنا شامل ہے، اگر اس کو وقایا سے لیا جائے تو اس میں اپنے آپ سے خود بچنا بھی اور اپنے شر سے دوسروں کو بچانا بھی شامل ہے۔ یہ دونوں مفہوم اس کے اندر شامل ہے، اور یہ خطبہ نکاح کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس کی بہت غیر معمولی معنی ہے۔ دوسری بات کہی قولوا قولا سدیدا، سچی اور پکی بات کرو۔ جو ایگریمنٹ جو ہو رہا ہے، یہ ایگریمنٹ اس لیے کرو کہ اس کو نبھاؤ اور اس کو بہترین انداز میں نبھاؤ، اس کے پورے ظاہری اور باطنی محاسن کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو، یہ سینس اس کے اندر شامل ہے۔ یعنی ایگریمنٹ صرف برائے ایگریمنٹ ہو کر کے نہ رہ جائے۔ اور اس میں جو ایک اہم پہلو جو ہے جس میں ہم عام طور پر جس کو مس کر جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ فرائض اور حقوق کے بارے میں معاملہ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ صاحب میرا حق مجھے ملے۔ اگر بیوی چاہے کہ میرا حق مجھے ملے، شوہر چاہے میرا حق مجھے ملے، تو پھر یہ جب حقوق کی جنگ بن جاتی ہے تو پھر یہ سارے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ صاحب میں بھی انٹلیکچوئل ہوں، میری بیوی بھی مجھ سے زیادہ انٹلیکچوئل ہے، تو ہماری کسی ایک پوائنٹ کے اوپر جمتی نہیں، ہر ایک کا ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم اپنے فرائض ادا کرنے والے بنیں، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے والے بنیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے حقوق مانگیں گے اور اپنے فرائض اور ڈیوٹیز جو ہیں اس کو بھول جائیں گے۔ تو پوچھا اللہ کے رسول اگر وہ زمانہ ہم پائیں تو کیا کریں؟ تو آپ نے کہا کہ تمہاری جو ڈیوٹی ہے، تمہارا جو فرض ہے، وہ اس کو تم ادا کرو، اور تمہارے حقوق جو لوگوں کی طرف نکلتے ہیں تو اس کو چھوڑ دو یا اس کو معاف کر دو۔ تو آپ دیکھیے یہاں پر یہ بات کہی کہ قولوا قولا سدیدا، اگر تم سچی اور پکی بات کرو گے، سچائی اور راست بازی کے اوپر قائم رہو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یصلح لکم اعمالکم۔ اگر آپس میں کچھ اختلاف بھی ہو جائے، ساتھ میں رہتے وقت یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ وہ ہنی مون پیریڈ جاری رہے، بلکہ ہوتا ہے کہ آپس میں برتن سے برتن ٹکراتے ہیں، تھوڑا سا کچھ اختلاف بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یصلح لکم اعمالکم، اس کی تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے۔ کچھ اگر آپس میں قدرتیں آ گئی، کچھ ایسی کچھ چیزیں بھی ہو گئی تو اس کے لیے، لیکن کہا کہ اپنے جو اس کے لیے کنڈیشن کیا ہے، قولوا قولا سدیدا، سچی اور پکی بات، اپنے کمٹمنٹس اور اپنے ڈیوٹیز کو پورا کرنا، اس سے بڑھ کے ادا کرنا۔ اسلام نے تو احسان کی بات کہی ہے، تو کہا کہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اس دوران تم سے کچھ غلطیاں ہو جائے تو اس کو بھی ہم معاف کر دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں پوری طریقے سے اس عظیم کامیابی کی طرف اشارہ کر دیا، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کو بسر کرو، تو اسی میں عظیم کامیابی ہے۔ اور ظاہر ہے یہ کامیابی صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بشارت اس حوالے سے دی گئی۔ یہ ہمارا یہ اولڈسٹ انسٹیٹیوشن نا، جس طرف تذکیر میں اشارہ کیا عمران صاحب نے کہ ایک مرد اور عورت سے انسان کو پیدا کیا، اور یہ جو انسٹیٹیوشن بنا اس کے اندر یہ سب سے اولڈسٹ سروائیونگ انسٹیٹیوشن ہے۔ اور یہاں پر جو اسٹیٹ کا جو دخل ہوا ہے، جو آئلی قوانین، یعنی جو ہمارے اسٹیٹ کے حوالے سے جو بعد میں جو قوانین بنے، فیملی لاز بنے، یہ قوانین بعد میں بنے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ان ممالک میں جہاں پر جو ابھی سر جس طرف ذکر کر رہے تھے کہ یہ آزادی نسواں کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے جب بات کی گئی اور اس حوالے سے جب فیملی لاز لائے گئے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اولڈسٹ جو سروائیونگ جو انسٹیٹیوشن تھا یہ بریک ہونے لگا،
اور اس کے اندر ایک بڑا رول ان قوانین کا ہے جس کی وجہ سے لوگ، جیسے میں نے عرض کیا، اب آپ کے سامنے بات رکھی کہ لوگ اپنے حقوق ادا کرنے کے بجائے پھر اس کا سہارا لے کر کے وہ دوسری طرف چلے گئے، اور اس طرح سے اسی لیے جو ہے تو وہاں پر باضابطہ اس کے اوپر بحث چھڑی، اور چرچ کی طرف سے یہ بات آئی کہ صاحب یہ اسٹیٹ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ اس انسٹیٹیوشن کے اندر وہ جا کر کے اپنی رائے دے، کیونکہ یہ اسٹیٹ بعد میں بنا ہے، اور یہ جو ادارہ ہے فیملی کا سسٹم، یہ ادارہ پہلے سے قائم ہے۔ تو یہ ایک بات عرض کرنا تھی۔ تیسری بات یہ کہ عام طور پر اس پر بھی اب ریسرچ ہے باضابطہ کہ جس سماج میں زیادہ کرائم ریٹس ہوتے ہیں، جہاں پر یہ نفسیاتی امراض ہوتے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات وہ فیملی سسٹم کا انٹیکٹ نہ ہونا ہے۔ اگر وہ فیملی سسٹم انٹیکٹ ہو تو وہ گھر آپ کی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو وہ ساری چیزیں ملتی ہیں، بلکہ وہ لانچنگ پیڈ ہے جہاں سے آپ کو پھر وہ ساری انرجی ملتی ہے، حرارت بھی ملتی ہے، اگر گھر ہی میں معاملہ صحیح نہ ہو۔ اس لیے میں ہمیشہ اپنے رفقا سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا اگر فیملی اگر مضبوط ہے، ہماری اپنی بیوی کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، اپنے گھر میں اگر ہم نے وہ ماحول کریٹ کیا، تب آپ آ کر کے تقریریں بھی کر سکتے ہیں، ساری باتیں کر سکتے ہیں، ورنہ آپ گھر میں بیوی سے لڑ کر آئے اور باہر آ کر حقوق الزوجین کے اوپر تقریر کرے تو اس کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ ایک بات آپ سے عرض کرنا تھی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ بات کہی گئی کہ النساء الرجال قوامون علی النساء، تو پرابلم اصل میں اب قوامیت کے ساتھ میں ہے، جو سر نے بھی اشارہ کیا کہ بھی ہمارے پاس ہم بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں تو صاحب میں اسکول کے ایڈمیشن کمیٹی میں تھا بیٹھا، تو بچی کا ہے MSc BSc اور لڑکا 12 پاس کوئی 8 پاس۔ اب یہ جو پرابلم ہے یہ آپ ان کے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے بیٹھے ہیں، اب اس میں یہ پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں، تو اس میں اصل میں قوامیت کا حق اگر صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، اس کو پراپر طور پر اگر برتا جائے تو ساری چیزیں ہوگی، ورنہ اگر یہ معاملہ ریورس ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ بھی اور بہت سارے پرابلمس ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے اس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ ہم سنتے ہیں بار بار کہ شادی ایک ایسا لڈو کہ جو کھائے وہ بھی پچھتائے اور جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے۔ تو اب بہت سارے لڈو کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو اسی لیے اس نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ نہ کھا کے پچھتانے سے بہتر یہ ہے کہ کھا کے پچھتایا جائے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا ایک ریلیشن ہے، اور ایک اس میں جو کچھ لو ہے اور جو کچھ اس کے اندر جو محبت کے اس میں جو محبتیں ہیں، جو رنگینیاں ہیں، ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ورکشاپ کے دوران میں آئے گی۔ اور یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ بہترین انداز میں گزارنے کے لیے ایک، میں نے کہا کہ آدم جب جنت میں تھے تب ان کا دل نہیں لگ رہا تھا تو ہوا کریٹ کی گئی، تو وہاں سے لے کر کے یہ جو پوری ایک زندگی جو اس طرح سے گزرے، اس کے سارے اتار چڑھاؤ اور اس کی باریکیوں سے ہم واقف ہوں، تاکہ ایک اچھے انداز میں ایک اچھی زندگی بھی ہم گزاریں۔ جیسے بات آئی کہ ایک صحت مند فیملی جو ہوتی ہے، یہیں سے ایک معاشرہ، ایک خاندان کا وجود ہوتا ہے، اور یہیں سے ایک معاشرے کا بھی ایک معاشرہ بھی وجود میں آتا ہے۔ تو ان تمام کیفیات کے ان کو سمجھنے کے لیے یہ ورکشاپ رکھا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں ہم کہ انشاءاللہ اس ورکشاپ سے آپ لوگ بہترین انداز میں فائدہ اٹھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔